اگر ہر دور میں فرعون کا ہونا لازم ہے تو ہر دور میں موسیٰ کا ہونا بھی لازم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرعون ماضی میں تھا، آج نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ماضی میں تھے، آج نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ تھیوری اور یہ نظریہ غلط ہے۔ تھا اور ہے یہ دونوں آپس کے اندر لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ماضی کے اندر فرعون تھا تو آج بھی فرعون ہے، اگر ماضی میں موسیٰ تھا تو آج بھی موسیٰ ہے۔ اس لیے کہ فرعون شخص واحد کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک تھیوری اور ایک سوچ کا نام ہے۔ اسی طور پر موسیٰ شخص واحد کا نام نہیں، ایک نظریے، ایک سوچ، ایک تھیوری کا نام ہے۔ اور اسی طور پر اگر ہم اس کو یوں سمجھنا چاہیں تو پتہ چلے گا کہ فرعون شر کا نام ہے، موسیٰ خیر کا نام ہے، اور فرعون باطل کا نام ہے، موسیٰ حق کا نام ہے۔ فرعون اگر شیطانی طاقت کا نام ہے تو موسیٰ رحمانی طاقت کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافقین زمانے ماضی کے اندر تھے، آج نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس زمانے میں منافقین تھے تو آج بھی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اسلام کے دشمن تھے، آج نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی کے پیچھے منافقین نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے سارے کے سارے مخلص ہیں، اور آج مسلمانی کا دم بھرنے والے سارے کے سارے مخلص ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر اس زمانے کے اندر منافقین تھے تو آج بھی منافقین ہیں۔ اگر اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی صفوں کے اندر منافقین شامل تھے تو آج بھی مسلمانوں کی صفوں کے اندر منافقین شامل ہیں۔ اگر اس زمانے کے منافقین کلمہ پڑھتے تھے، اسلام مخالف تھے، آج کے زمانے کے اندر بھی منافقین ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلام کے مخالف ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس وقت ہم نے اس تھا اور ہے، اس تھے اور اسی طور پر ہے کا انکار کر دیا تو پھر ہم بہت ساری محرومیوں کا شکار ہو جائیں گے، بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ تھا اور ہے یہ دونوں آپس کے اندر لازم و ملزوم ہیں۔ ماضی میں فرعون تھا تو آج کے فرعون کیا دنیا کے اندر موجود نہیں؟ ماضی میں اس فرعون سے ٹکر لینے والا حضرت موسیٰ تھا تو کیا آج کے دور کا موسیٰ کوئی نہیں جو فرعونۂ وقت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر گفتگو کرتا ہو، بات کرتا ہو؟ اور اسی طور پر اگر ماضی میں ظلم و ستم کرنے والے لوگ تھے، اپنا اقتدار بچانے والے، لوگوں پر ظلم و ستم کر کے ان کی لاشوں کے اوپر اپنا تخت لگانے والے لوگ تھے، تو کیا آج کے زمانے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ ہم ہے کا انکار کر دیتے ہیں اور تھا کا تکرار کرتے رہتے ہیں۔ ماضی میں ہلاکو خان تھا، چنگیز خان تھا، ماضی کے اندر حجاج بن یوسف تھا، ماضی میں فرعون تھا، ماضی میں نمرود تھا۔ آج کے فرعونوں کی بات ہم کیوں نہیں کرتے؟ آج کے نمرودوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج کے جو ہلاکو خان، چنگیز خان ہیں، ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم نے تھا کو ذہن میں رکھا اور ہم ہے کو بھول گئے۔ اس لیے کہ تھا اور ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہر دور میں فرعون ہوگا اور ہر دور میں موسیٰ ہوگا، ہر دور میں اسلام مخالف ہوں گے اور ہر دور میں اسلام کے احیاء کے لیے اٹھنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ اگر ماضی کے اندر امیہ ابن ابی خلف تھا، بلال حبشی کو تکلیفیں دینے والا، تو آج کے دور کے امیہ ابن ابی خلف کون ہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو موحدین کو، نیک سیرت لوگوں کو، علماء کو تکلیفیں دیتے ہیں، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ علماء کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ہتھ کڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ظلم و ستم کا شکار کیا جاتا ہے، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے، اور جو کرتے ہیں ہمارے وزراء، ہماری انتظامیہ، اسی طور پر ہمارے جو ہیں بڑے بڑے سرکردہ افراد، ہم پھر بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر ماضی کے اندر جو منافقین یہی والا کردار ادا کیا کرتے تھے تو پھر کیا وہ بھی مسلمان تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ماضی کے اندر بھی ایسے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اسلام کا دم بھرتے ہوئے اسلام کے مخالف تھے، صحابہ کرام کے مخالف تھے۔ آپ ذرا بتائیے، حضرت امی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔
مشرکین نے تہمت نہیں لگائی تھی، منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ اور منافقین کون تھے؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اسلام کا دم بھرتے تھے، مگر پاک بات ہستی کے اوپر تہمت لگانے سے باز نہ آئے، اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے باز نہ آئے۔ اسی طور پر آج کے دور میں بھی آپ کو بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے ملیں گے، آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے یا اس کی تلقین کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، یا مسلمانوں کا نام رکھا ہوا ہوگا، مسلمانوں کے اندر رہتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا مسلمانوں کے درمیان ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں کی مساجد کے اندر نماز پڑھنے والا ہر شخص وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح اس دور میں نمازیں پڑھنے والوں میں منافقین تھے، آج کے دور میں بھی منافقین ہیں۔ تو تھا، ہے، تھے اور ہیں، اس نظریے کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ تھا کو سامنے رکھ کر ہے کو بھول گئے تو یقین جانے کہ ہم بہت ساری ناکامیوں کا، محرومیوں کا شکار ہو جائیں گے، بہت بڑی ہم غلطی کر جائیں گے۔ خدا را اس تھا اور ہے کو سمجھیے، ہر دور کے اندر جو ہے خیر اور شر یہ دونوں کے دونوں موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے۔ اگر کوئی شخص جو ہے تھا کو مد نظر رکھتا ہے اور ہے کا انکار کر دیتا ہے، یا ہے سے انحراف کر لیتا ہے، یا ہے کے سامنے جو ہے اپنی آنکھیں موند لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آج سارا کا سارا جو ہے وہ درست ہے، تو کیا پھر انسان خود منافق ہے جو یہ سمجھ رہا ہے؟ اگر اس زمانے کے اندر سپر پاور طاقتیں اسلام کو تہہ کرنے کے لیے، میلیا میٹ کرنے کے لیے کمر بستہ تھیں، تو کیا آج کے دور میں نہیں ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کون سازش کر سکتا ہے؟ ہم تو مٹھی بھر لوگ ہیں، یا ہماری طاقت ہی کیا ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے، ہمارے پاس کون سا بڑے بڑے سائنسدان ہیں، یا ہمارے پاس کون سی بڑی دنیا کی معیشت ہے کہ لوگ ہمارے خلاف، یہود و نصارہ ہمارے خلاف سازشیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا 313 جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس کون سی معیشت تھی؟ تو کیا ان کے خلاف سازشیں نہیں ہوتی تھیں؟ ان کے ساتھ سازشیں ہوتی تھیں، ان کے اوپر سب کچھ ہوتا تھا۔ کیا ان کے اوپر سپر پاور طاقتیں حملہ آور نہیں ہوتی تھیں؟ تو اس زمانے میں ہوتی تھیں، آج کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ ہے کا انکار کرنے والے دراصل ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک میٹھی نیند سنانا چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہو رہا، سو جاؤ سو جاؤ۔ وہ ماضی کے اندر تھا شر، وہ ماضی کے اندر تھی لڑائیاں، وہ ماضی کے اندر تھے اسلام کے مخالف، وہ ماضی کے اندر تھے منافقین، وہ ماضی کے اندر فرعون ہوتا تھا۔ آج کوئی فرعون نہیں ہے، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، آج بھی فرعون ہیں، آج بھی نمرود ہیں، اور آج بھی ابو جہل زندہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دور جاہلیت ماضی کے اندر تھا، کیا آج دور جاہلیت نہیں ہے؟ وہ عورتیں جو مختلف قسم کے سلوگن لے کر، مختلف قسم کے نعرے لے کر نکلتی ہیں روڈوں پر اور کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، یہ وہی عورتیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی عورتیں تھیں، اور ان کو وہی مرد سپورٹ کر رہے ہیں جو زمانے جاہلیت کے مرد تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جاہلیت تھی، جاہلیت ہے، اور اسی طور پر بدگماش لوگ تھے، بدگماش لوگ ہیں، اور اسی طور پر بے حیا اور بے شرمی پر مبنی اپنی زندگی کو گزارنے والے مرد تھے اور مرد ہیں جو عورتوں کو ایک غلام کی حیثیت سے رکھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں ہر عورت کے اوپر کہ ہم جس کے اوپر نگاہ ڈال سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے، یہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ پہلے زمانے کے اندر بھی ہوتا تھا تو آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے خدا را تھا اور ہے کو آپس میں جدا نہ کیجئے۔ تھا وہ اگر تھا تو پھر ہے وہ بھی ہے، ان دونوں کا آپس کے اندر تعلق ہے۔ جس دن ہم اس بات کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ العزیز بہت سی سازشیں اور بہت سے ہمارے دشمن ہمارے اوپر واضح ہو جائیں گے، اور بالخصوص جو مسلمانوں کے درمیان چھپے ہوئے مسلمانوں کے دشمن ہیں، منافقین ہیں، وہ تو بالکل آشکارا ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ان کی ایک ہی پہچان ہے، آج کے دور کے منافقین کی ایک پہچان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اسلام کا نام لیتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، پھر بھی وہ اسلام کے کسی حکم کے خلاف بات کرے، اسلام کی کسی تھیوری کے خلاف بات کرے، مسلمانوں کے خلاف ہو، علماء کے خلاف ہو، دینی مدارس کے خلاف ہو، مساجد کے خلاف ہو، خانقاہوں کے خلاف ہو، دینی تنظیموں تحریکوں کے خلاف ہو، نظریہ جہاد کے خلاف ہو، سمجھ لو کہ یہ بندہ مسلمانوں کے درمیان منافق ہے۔ یہ بہت بڑی آپ کو نشانی بتلا رہا ہوں۔ آج کے دور کے منافقین کی پہچان کی، منافق کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوگا۔ صحابہ کے دور میں جو منافقین تھے ان کے ماتھوں پر منافق لکھا ہوتا تھا، ان کا کردار بتاتا تھا۔ تو میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں، آج ہمارے ملک کے اندر یا دنیا اسلام کے اندر منافقین آپ نے ڈھونڈنے ہوں کہ کون کون سے منافق ہیں،
ان کی پیشانیوں پر منافقت کا نام نہیں لکھا ہوگا، ان کے ناموں کے ساتھ منافقت نہیں لکھا ہوگا، ان کے شناختی کارڈ کے اوپر منافقت نہیں لکھا ہوا ہوگا، بلکہ ایک نشانی اس کی یہ ہے جو میں نے بتائی، کلمہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، مسلمانوں والا نام رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے اسلام کی کسی بات کے اوپر اعتراض کرے، دینی مدارس کے خلاف بولے، مساجد کے خلاف بولے اور دینی تنظیموں تحریکوں کے خلاف بولے، سمجھ لو کہ یہ بندہ پکا منافق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تھا اور ہے ان دونوں کو سمجھنے کی اور آج کے موجودہ حالات کو ماضی کے تناظر کے اندر اس کو جانچنے کی، پرکھنے کی اور اس کا ادراک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔